بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات السلام علیکم۔ معلم کوفہ کو جو امام جماعت نے بتایا کہ کس طرح سے تم یزید تک پہنچ سکتے ہو، اس میں یہ تھا کہ 10 دروازے تم کو پار کرنے ہوں گے، ہر دروازے پر اسلحہ لگائے ہوئے سپاہی، ہتھیار بند سپاہی کھڑے ہوں گے، اور تم بہترین لباس سفید دیباج پہن کر تم جانا اور کسی کی طرف تم متوجہ نہ ہونا، اور جب 10ویں دروازے پہ پہنچو گے تو وہاں ایک نوجوان ملے گا، اور اس نوجوان تک تم اپنے آپ کو پہنچانا تو تمہاری جو بھی حاجت ہے وہ پوری ہو جائے گی۔ الغرض معلم کوفہ اسی طرح تیاری کرتے ہیں اور ہر دروازے کو پار کرتے ہوئے اس نوجوان تک پہنچ جاتے ہیں۔ روایت میں تو یہ بھی ہے کہ اس نوجوان نے ان سے پوچھا کہ اتنے دن کہاں رہے، تمہیں تو 18 دن پہلے آ جانا چاہیے تھا۔ تو یہ پوچھتے ہیں تم کو کیسے معلوم کہ میرا نام کیا ہے اور میں کتنے دن پہلے آیا ہوں؟ تو وہ جوان بتاتا ہے، یہ روایات میں ہے کہ وہ جوان بتاتا ہے کہ میں نے امام حسین علیہ السلام کو خواب میں دیکھا تھا، آپ نے تمہارے بارے میں مجھے سب کچھ بتایا ہے۔ الغرض وہ جوان اپنے پاس ان کو بٹھاتا ہے، اور اس وقت یزید ملعون کے حمام جانے کا وقت تھا، تو یزید حمام جانے والا تھا کہ اس سے پہلے ہی یہ نوجوان یزید کو روکتا ہے اور کہتا ہے کہ تم نے اپنے باپ کی قسم کھائی ہے کہ تم میری ہر آرزو کو پورا کرو گے، لہٰذا یہ میری آرزو ہے، اس خط کو پڑھ لو اور اس کا فوراً جواب دے دو گا۔ خط کس کا ہے؟ کہ عبداللہ ابن عمر کا خط ہے، اور خط کو یزید پڑھتا ہے تو اس میں لکھا جناب مختار کی رہائی کے لیے لکھا ہوا تھا، تو خط کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے اگر تم مجھ سے 1,00,000 درہم و دینار بھی مانگتے تو مجھے اتنا نہیں کھلتا جتنا اس رہائی کے حکم دینے میں جو ہمیں تکلیف پہنچی ہے، لیکن میں تم سے وعدہ کر چکا ہوں اور عبداللہ ابن عمر کا بھی میرے اوپر حق ہے، لہٰذا میں اس لیے یہ خط نامہ لکھے دے رہا ہوں۔ وہ نامہ لکھا جاتا ہے، معلم کوفہ عمیر ابن عامر ہمدانی اس نامے کو لے کر بہت تیزی کے ساتھ کوفہ پہنچتے ہیں اور دربار ابن زیاد میں جاتے ہیں۔ وہاں جانے کے بعد دربان سے کہتے ہیں میں یزید کا نامہ لے کے آیا ہوں۔ ان کو اجازت مل جاتی ہے، ابن زیاد کے سامنے جب جاتے ہیں اپنے چہرے سے چادر ہٹاتے ہیں اور وہ یزید کا نامہ ابن زیاد ملعون کو دیتے ہیں۔ تو ابن زیاد ملعون کا یہ دستور تھا کہ جب یزید کا کوئی نامہ آتا تھا تو وہ پہلے پیشانی سے لگاتا تھا، آنکھوں سے لگاتا تھا، اس کا بوسہ دیتا تھا، اس کے بعد پڑھتا تھا۔ جیسے ہی اس نے یزید کا نامہ پڑھا تو اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور غیظ و غضب میں آ گیا، کہ اس نے کہا معلم کوفہ سے کہا کہ یہ تو نے کیا کیا؟ تو معلم کوفہ کہتے ہیں کہ مجھے جو کرنا تھا میں کر چکا ہوں، اب تمہاری باری ہے، یہ نامہ تمہارے ہاتھ میں ہے، تم جیسا جی چاہو۔ اب وہ حکم دیتا ہے کہ مختار کو رہا کیا جائے، قید خانے سے بلایا جائے۔ جناب مختار قید خانے سے بلائے جاتے ہیں، آپ کے بال اور ناخن وغیرہ کٹوائے جاتے ہیں اور جو زخم تھا اس پہ دوا وغیرہ لگا کے ابن زیاد یہ حکم دیتا ہے کہ 3 دن سے زیادہ تم کوفے میں نہ ٹکنا، 3 دن کے بعد میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ لہٰذا یہ لوگ دربار سے نکلتے ہیں، معلم کوفہ کے گھر آتے ہیں اور معلم کوفہ نے بہترین کھانے کا انتظام کیا، لیکن جناب مختار نے کھانا کھانے سے یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا کہ جب تک میں بنو امیہ سے بدلہ نہ لے لوں تب تک میں اب کوئی لذیذ غذا نہیں کھاؤں گا، اب سکون سے تبھی بیٹھوں گا کہ جب میں امام حسین علیہ السلام کے ایک ایک دشمن کو تہہ تیغ نہ کر لوں۔ یہ کہہ کر آپ معمولی سا کھانا کھاتے ہیں اور اس کے بعد مدینے کی طرف آپ سفر کا آپ کا آغاز ہو جاتا ہے۔ معلم کوفہ سے کہتے ہیں کہ اب تمہارا جو کام تھا وہ ختم ہوا، اور شکریہ ادا کرتے ہیں اور کہتے ہیں تم آرام سے رہو، میں آگے کا سفر اکیلے طے کروں گا۔ لیکن معلم کوفہ نے یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا کہ میں اب آپ کے ساتھ نہیں چھوڑوں گا، میں آپ کے قدموں سے لپٹا رہوں گا، لہٰذا میں بھی آپ کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں۔ تو جناب مختار نے اجازت دے دی اور یہ دونوں ساتھ میں مدینے پہنچتے ہیں۔ مدینے جب پہنچتے ہیں تو یہ سب سے پہلے عبداللہ ابن عمر کے گھر پہ پہنچتے ہیں۔ جب وہاں پہنچتے ہیں تو دروازے پر دق الباب کہتے ہیں، پوچھتے ہیں کون؟ تو یہ بتاتے ہیں کہ میں مختار ہوں۔ یہ سننا تھا کہ ان کی بہن بے قرار ہو جاتی ہیں، گھر میں داخل ہوتے ہیں تو بہن بے تحاشا دوڑ کر ان سے لپٹ جاتی ہیں اور اتنا روتی ہیں کہ ایسا تھا کہ بھائی بہن دونوں بے ہوش ہو جائے یہاں، اور دونوں بے ہوش ہو گئے اور قریب تھا کہ دونوں ہلاک ہو جائیں۔ اور اکثر روایت پر میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت مختار کو ہوش آ گیا، لیکن ان کی بہن صفیہ کو ہوش نہیں آیا۔ جب انہیں ہوش میں لانے کی کوشش کی گئی تو معلوم ہوا کہ ان کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی ہے۔ یہ حال دیکھ کر حضرت مختار بہت غمگین ہوئے، رنجیدہ ہوئے اور سخت افسوس اور غم کے حالت میں ان کی تجہیز و تکفین کا بندوبست کیا۔ حضرت مختار مدینے میں اس وقت تک مقیم رہے جب تک حکم خداوندی واقع کربلا کے بدلہ لینے کا نہیں ہوا۔ اب وہاں سے نکلنے کے بعد جناب مختار
کہاں گئے اور کیا کیا ہوا، یہ سب انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں۔ آج کے لیے اتنا ہی، السلام علیکم، خدا حافظ۔